سر گفتگو کے آداب، اس کی سٹارٹ میں سبمیشن یہ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسانی معاشرے میں سب سے بنیادی چیز یا سب سے ایک بیس جس کو کہیں انسانی معاشرے کی، وہ یہی گفتگو ہے جس کو ہم لینگویج کہتے ہیں. لینگویج کے ذریعے ہوتی ہے، ورڈز ہوتی ہے، میننگ دیتی ہے، اور آگے پھر یہ انسان سے انسان معاشرہ سارا بنتا جاتا ہے، اور پھر آگے ڈفرینٹ کمیونٹیز بنتی ہیں، ان کی اپنی اپنی لہجہ بدلتا ہے اس کا. مطلب کہ پھر وہ لینگویج ایک سے دوسرے مطلب کہ کمیونٹی سے گزرتی ہوئی پھر سب کانٹیننٹ میں کراس کرتی ہے، پھر آگے ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی جاتی ہیں. اپنا اپنی سوسائٹی میں، اپنی اپنی کمیونٹی میں اپنے اپنے لیول پہ اس کا رول ہوتا ہے، اور اس کے ارکان معاشرہ یا افراد یا انسان وہ اپنے اپنے لیول پہ اس کی اہمیت درکار ہوتی ہے، اور اپنے اپنے رول کے مطابق وہ اس کا انسان جو ہے اس کو وہ کرتا رہتا ہے. ایک انسان کے لیے، ایک سوسائٹی کے ایک فرد کے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کس جگہ پہ کیا کیا اس کا رول ہے، کیا کیا کردار ہے. اس سارے تناظر میں وہ اپنی گفتگو کو اکارڈنگ ٹو دا رولز، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا اسٹیجز اس کو وہ ڈیوائڈ کرے گا. جب صورتحال کے مطابق وہ ساری گفتگو ہوگی تو آٹومیٹیکلی اس میں لاجک بھی آ جائے گا، اس میں سینس بھی آ جائے گا، اس میں بہتری اور بلائی اور پازیٹیوٹی بھی آ جائے گی. یہ گفتگو ماں کے پیٹ سے، آج کل کی جدید جو سائنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا ہے، ادھر بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے. میں نے بات کمیونیکیشن سے کی تھی، جس کو گفتگو کہہ لے، کمیونیکیشن کہہ لے. لہذا وہ یہ پروسیس وہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ گونگے دی ماں، گونگے دیاں رمضاں دی ماں جانے، یعنی کہ دیئر از کمیونیکیشن. ایون مطلب جو وہ گونگا ہے جو بول نہیں سکتا وہ بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو لہذا جب ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے یا اپنے والد سے گفتگو کرے گا تو وہ اس کا اور تقاضے ہیں، جب وہ اپنے بھائیوں سے کرے گا تو اس کے اور ہے. سملرلی جس طرح آپ نے رشتہ داروں کی بات کی، ڈفرینٹ رشتہ داروں سے ہوتے ہوئے جب وہ سوسائٹی میں پریویل کرے گا، باہر نکلے گا، عملی زندگی میں آ جائے گا تو اس کے تقاضے بدلتے جائیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میں مطلب کہ بینگ اے پروفیشنل ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں سروس کر رہا ہوں، کہ بعض اوقات یہ ریسنٹلی ابھی بات ہو رہی تھی گجرات والی جیل کی. ادھر کیا ہوا ہے، صرف وہ گفتگو سے ہوا ہے، آگ لگی ہے، گرمی صحیح مزاج میں، لیکن نہ اس قدر کی جس سے بعد اس نے شکایت ضرور کی. ایک طرف تو یہ ہے کہ کوئی تقاضا کر رہا ہے کہ چھیتی گل مکایا نہ کر، اور دوسری طرف کیا سعید صاحب کو کہتے ہیں کہ یار اس بندے میں تو میں نہ ہی ملتا تو بہتر سے. یار کئی شاید ایسی فیلنگ بھی ہوتی ہے. ایک اچھا ڈاکٹر، میں اب تھوڑا پروفیشن کو وہ ٹچ کر رہا ہے، رشتہ داروں کی بات ہوگی، بات تھوڑا سا اس کو مزید وہ ٹچ کر لیتے ہیں کہ بھائیوں میں سے جو خوش اخلاق ہے اس کا کچھ اور ڈیلنگ ہوگی. والد سے وہ زیادہ بینیفٹ لے جائے گا، ماں سے زیادہ وہ کر جائے گا، اس کے پلسز. تو دوسرا جو ہے جو بدتمیز ہے یا دوسرا مطلب کہ کی جس سے بعد اس نے شکایت ضرور کی والی کیٹیگری میں ہوگا تو وہ لوز کرے گا، ہر جگہ لوز کرے گا. یعنی وہ رشتہ داروں میں لوز کرے گا، ایون کہ جو دا کلوزسٹ ون آر دا پیرنٹس سے شروع ہو کے وہ مطلب کہ جہاں جہاں بھی وہ اس کی ویو، جب وہ جائے گا تو لوگ خاموش ہو گئے، یار وہ آ گئے. کسی کو مل کے کوئی مطلب کہ دیکھ کے جو کیا وہ کہتے ہیں عمر صاحب کے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، تو سمجھتے ہیں بیمار کا حال ایسا. کچھ اس طرح کی مطلب شخصیات بھی ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں، وہ ویوز والا کنسیپٹ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل چیز تو گفتگو ہے. تا فرد نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، پرشین والے کہتے ہیں کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے نا اس کا عیب یا اس کا ہنر وہ پوشیدہ نہ ہفتہ باشد، وہ خاموش ہے، یہ نہیں پتہ نہیں ہے اس کو. راجہ صاحب جب بولیں گے تو پھر ان کا پتہ چلے گا یہ کیا چیز ہے. تو لہذا یہ رشتہ داروں سب سے دا کلوزسٹ وین جو ہے وہ سب سے پہلے وہ متاثر ہوتے ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو. اس کے بعد ہم پریکٹیکلی پروفیشن میں آ جاتے ہیں.
اگر اچھا ڈاکٹر ایک ہے، اسپیشلسٹ ہے، کنسلٹنٹ ہے کسی بھی فیلڈ کا، اس کا حسن سلوک ایسا ہے، قولوا للناس حسنہ والی بات، یہ کسی پروفیشن کے لیے یہ عائد نہیں ہے، یہ انسان کے لیے ہے، چاہے وہ جس جہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ جیلر ہے، وہ مطلب کہ بزنس مین ہے، وہ ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ سب کے لیے حکم ہے۔ قرآن پاک کا جو حکم ہے وہ فار دا آل ٹائمس اینڈ آل دا پیپل ہے۔ تو یہ قولوا للناس حسنہ والی بات اس کے تقاضے کو پورے کرتے ہوئے جب ایک اچھا ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کی بات کو سنے گا، اس سے گفتگو کرے گا، اس اچھائی، جب ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ جب بات کرو تو اچھے طریقے سے کرو، مجھے وہ یاد نہیں ہے، یعنی ہاں، تو اس طریقے سے وہ بات کرے گا تو اس پیشنٹ کی آدھی بیماری کم ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہماری یونیورسٹی میں، اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں سعید صاحب ایک ایسے ڈاکٹر صاحب تھے، میری ان سے لڑائی ہوگی، آئی واز دا اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اچھا وہ جو ہے نا مطلب کہ ان کی چیئر مطلب کہ ادھر ہے، تو وہ ادھر سے نا ایسے کر، میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں یا مطلب کہ آپ کو تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹ کی ذرا وہ زیادہ ہوتا ہے، بولڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کا تو کام ہے کہ پیشنٹ کو اپنے قریب کرے، اس کو سنے۔ ابھی کرونا نہیں تھا اس وقت، پرانی بات، یعنی کہ وہ ایسا پیشنٹ جس کے ساتھ ڈاکٹر نے پولائٹ بات ہی نہیں کرنی، اس کو پورا سننا ہی نہیں ہے، وہ کیا وہ اثر لے کے جائے گا۔ سملرلی اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے اگر اچھی بات نہیں کی، اپنے گاہکوں کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، مطلب کہ ان کو توڑ کے ادھر پھینک رہا ہے، تو وہ اس کا بزنس متاثر ہوگا۔ دیز آر دا پلسز آف مطلب اچھی۔ سملرلی مطلب کہ اگر وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک اعلیٰ زبردست قسم کا وہ ایک کر رہے ہیں اسائنمنٹ، ایک فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص، پہلی تو بات ہے کہ ایسے یہ وہ مطلب کہ مجھے وہ آیت بھول رہی ہے آپ کو مطلب ہوگی کہ یہ وہ اتنی بڑی جو ہے نا بلیسنگ، وہ بہت خوش نصیبوں کو ہوتی ہے، وہ گفتگو کے بارے میں ہے آیت کو، کہ جو لوگ مطلب کہ اب میں بھول گیا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو یہ اللہ کریم کی طرف سے یہ بلیسنگ ملی ہوتی ہے، یعنی اچھی بات کرنی، اچھے طریقے سے بات کرنی، حسن اخلاق سے بات کرنی، یہ ان کو اللہ کریم کی طرف سے ایک انعام ملا ہوتا ہے۔ لیکن بصورت دیگر ان کیس کہ ایسی سیٹ پہ کوئی ایسا بندہ آ جائے، فرض کیا نارملی ہوتا نہیں ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ تو الٹا مطلب کہ معاملات خراب کر دے گا۔ لوگوں نے آج کل جو انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، ہمارے مطلب کہ انہوں نے کہا جی یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ ممبر میں بیٹھ کے آگ لگاتے ہیں، لڑا رہے ہیں، نفرت کے مطلب کہ وہ بیج بو رہے ہیں، فاصلے بڑھا رہے ہیں آپس میں، کیا وجہ ہے؟ یہی وہ گفتگو ہے۔ سملرلی مطلب کہ اگر وہ کسی جس طرح میں نے گجرات جیل والا معاملہ کی مثال دی ہے کہ جس بھی شعبے میں کہیں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ اپنے پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہے یا آفیشیل کیپیسٹی میں ہے، اگر اس کی گفتگو اچھی ہے تو اس کے اثرات اس کی ذات سے لے کے پورے اس کے دائرہ اختیار یا دائرہ کار جو بھی ہے اس پہ وہ پریویل کریں گے اور اکارڈنگلی اس کے فروٹس دیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو جسٹ فار لرننگ، کہ یہ سر بہت پرانی بات ہے، مطلب گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد میں 2-3 دوستوں کے ساتھ ہم اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت یہ موٹر وے ابھی نہیں بنی تھی، اس کا شاید شروع ہو گیا تھا، یہ 91 کی بات ہے، 90-91 کی بات ہے۔ تو جی ٹی روڈ تھی، ہم براستہ روڈ لاہور سے وہ بس کے ذریعے، اس وقت اسلام آباد جانا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا تھا سر۔ آج کل تو مطلب وہ جاتے ہیں تو صبح جا کے واپس بھی آ رہے ہیں لوگ مطلب نارملی۔ اچھا جب کھاریاں کے بعد پہنچے نا، رات کا ٹائم تھا، تو ادھر ڈکیتی ہوئی تھی، بس لوٹ لی تھی کسی نے۔ یہ ایڈمنسٹریٹولی میں بہت جگہ یہ واقعہ سر کوٹ کر سکوں، چونکہ یہ گفتگو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کی میں ریلیونسی وہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا ادھر چونکہ 2-3 دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا اسی طرح کا، جس میں بس لوٹی گئی، اور لہذا وہ لوگوں نے، سواریوں نے، جو مختلف بسوں والے لوگ تھے، انہوں نے احتجاجاً جو ہے نا 2 بسیں اس طرح جوڑ کے نا روڈ پہ وہ بلاک کر دی۔ اور اب ادھر کی سچویشن یہ ہے کہ
پروٹیسٹ ہو رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, اور مطلب کہ ساتھ ہی اگر آپ کے تجربہ میں ہو تو وہ جو کھاریاں تحصیل ہے نا, ادھر روڈ کے اوپر ہی ڈی ایس پی تحصیل ہے, چونکہ اے سی کا بھی گھر ادھر ہی ہے, روڈ کے پاس ہی ہے, ڈی ایس پی کا بھی, یعنی جو ڈسٹرکٹ تحصیل کی ایڈمنسٹریشن ہے روڈ کے پاس پاس, وہ سارے ان کی مطلب کہ پتھراؤ ہوا انہیں, مطلب کہ وہ دوڑ گئے رات کو ادھر ادھر چھپنے کے لیے. یہ کنڈیشن یہ ہو گئی تھی اور بہت بڑا موب بن گیا تھا. اب اسی موب کے اندر اب نعرے کیا لگ رہے ہیں جی کہ یہ ڈاکوؤں کا سب سے بڑا جو چوروں کا ڈاکوؤں کا سرغنہ ہے نا وہ ڈی سی ہے, یہ جگہ لیتا ہے, یہ ان سے مطلب کہ ماہانہ لیتا ہے, یہ منتھلی لیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, اس کو پکڑو جہاں سے. یہ ایسی تو دوڑ گیا ہے, ڈی ایس پی بھی دوڑ گئے. ظاہر موب کے سامنے وہ کھڑا ہونا مطلب وہ خطرناک ہوتا ہے, سب سے پہلے اپنی سیفٹی ہوتی. اسی صورتحال میں جب سارے لوگ جو ہے نا وہ اشتعال زدہ ہیں, تو سر پتہ چلا کہ جی ڈی سی صاحب آ گئے. جب ادھر پتہ مطلب کہ ہوا نا کہ جی ڈی سی صاحب آ گئے, وہ شروع ہو گئے جو ادھر مطلب کہ سو کالڈ لیڈر بنے ہوئے کہ جی یہی چور ہے, اسی کو پکڑ لو, پکڑ لو ایسے, یہ سب کا سردار یہ ہے, یہ ڈاکو ہے. اچھا اس نے اس کے ساتھ وہ مائک تھا, یہ جو مطلب کہ ہوتا ہے, اس نے کہا جی میں ڈپٹی کمشنر ہوں اور میں آپ کے بیچ میں آ گیا ہوں, یہ چیک کر لے, میرے ساتھ کوئی گن مین نہیں ہے, میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, میں خالی ہاتھ ہوں, آپ کے بیچ میں آ گیا ہوں میں. اور اس کے ہاتھ میں نے خود دیکھا, اس کے یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدل چل کے آیا تھا, یہ شلوار گارے سے مطلب مٹی سے, یہ وہ جوتے خراب, ہر چیز برے حالات, پیدل چل کے کہیں سے آیا. تو لہذا میں آپ کے بیچ میں آ گیا ہوں, آپ کی یہ ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں, میں نے سنی ہے, یہ صحیح باتیں ہیں. میں چونکہ ڈپٹی کمشنر ہوں, میں اس سب کچھ کا ذمہ دار ہوں, لیکن کچھ کرنے سے پہلے میری بات آپ سن لیں. اس کے بعد میں آ گیا ہوں, میں مطلب یہ صرف ایک بندہ میرے ساتھ, واقعی ایک بندہ ہی ادھر, جیپ کہ گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے وہ ہے. تو لہذا وہ گالیاں دے رہے ہیں سارے, مطلب کہ ایک نے بیچ میں آخیا اچھا ایک کتے نوں ਭੌਂਕ ਲੈਣ ਦਿਓ. لینگویج مطلب ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ. ਅੱਛਾ ਬਈ ਕਰ ਬਕਵਾਸ, ਭੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਭੌਂਕਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਮਰ ਜਾਣ. مختلف ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਇلاگ یاد. اس سچویشن کے اندر اس بندے نے کہا کہ میری صرف ایک بات سن لیں. اچھا یقین مانے کہ وہ اس جب کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس کی سن لو بھائی کی بکواس کرتا سن لو. سر اس نے 2-3 منٹ بات کی صرف. اس نے بات یہ کی کہ بینگ دا ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر, یہ جو کچھ ہوا ہے میری نااہلی کی وجہ سے ہوا, میں ذمہ دار تھا اس کا, جو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. انتظامی طور پہ یہ میری ڈیوٹی تھی. تو یہ چونکہ اس کا ذمہ دار میں ہوں, تو اب یہ جتنا نقصان آپ کا ہوا ہے, میں اس کو شارٹ کرتا ہوں, لمبی بات واقعات میں ہو جائے گی, کہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ بھی مجھ پہ جو ہے نا وہ فرض ہے کہ میں پورا کروں. تو لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا جتنا کسی کا نقصان ہوا ہے وہ مجھے دے, لکھ کے دے دیں, تاکہ میں آپ کو نا اس کی پیمنٹ کر دوں. میرے پاس مطلب کہ ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس ہیڈز ہوتے ہیں. یہ جب سر یہ بات ہوئی نا, ایک طرف سے ڈی سی صاحب زندہ باد, وہ ڈی سی شپ بحال ہو. اس کے بعد صرف نعرے لگے. پھر اس کے یہ میں نے مثال دی ہے نا, اس کا گفتگو کا انداز بہت زبردست تھا. میں مطلب اصل پوائنٹ تو ہمارا اس سے ریلیونسی صرف یہ ہے. اچھا اس کے بعد سردیوں کے دن تھے, یہ میرے خیال میں دسمبر یا کہ جنوری کے دن تھے. وہ کسی نے کہا کہ جی وہ ڈی سی صاحب تھے, وہ پیدل چل کے آئے ہیں, میں چائے لے کے آیا تھا. وہ پتہ نہیں کتوں چائے لے کے آ, انڈے ابلے ہوئے آ, کسی وہ کرسیاں چک لے آئے. ایک نوبت ایک آ گئی کہ انہوں نے کہا ڈی سی صاحب تھک گئے ہوں گے, گھٹن ڈا پیا. اتنے جناب وہ ڈی سی سے صاحب بحال ہو گئے. مقصد یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس میں اتنی زیادہ لرننگ ہے کہ اس بندے کو وہاں کون سی چیز لے گئی. اس کے دوسرے افسر تو ادھر دوڑ گئے ہوئے تھے, اس کا نمائندہ ادھر نہیں تھا. اے سی اس کا دوسرے مطلب ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ جتنے لوگ تھے
وہ کوئی ایک نہیں تھا کہ کیونکہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے ڈینجرس موب ہوتا ہے. سوشیالوجی میں موب کی ڈیفینیشن ہے لیڈر لیس گیدرنگ ہے. وہ کوئی سر ریسپانسبلٹی نہیں ہے کسی کی, ایک بندے نے صرف ایسے پکڑ کے چیز مارنی ہے, دوسرے تباہ کر دیں گے. لہذا وہ یہ ایڈمنسٹریٹو مشینری والے لوگوں کو مطلب کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ موب سے بچنا. تو سر مطلب اس بندے کو وہاں کون سی چیز اتنے ڈینجر میں لے گئی کہ اس کو اپنی گفتگو کے پہ مان تھا, اپنے مطلب لہجے پہ, اپنے کمیونیکیشن پہ, اپنے الفاظ پہ, اپنے اعصاب پہ بھروسہ تھا کہ میں یہ سچویشن ہینڈل کر لوں گا. لہذا بات کو میں سمیٹتا ہوں, لمبی ہوگی سوری, کہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. کسی بندے کو ہم نے سختی سے کرنا ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو وہ پہلو آ جاتا ہے. کسی بندے کی منت کرنی ہوتی ہے, جس طریقے سے کوئی رام ہو. کسی کو وقتی طور پہ جس طرح وہ اس نے مطلب کہ وہ بعض اوقات ڈرانا پڑتا ہے, بعض اوقات جو ہے نا وہ لالچ دینا پڑتا ہے, بعض اوقات کوئی اصل مقصد اینڈ ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہوئے ہیں یہ نہیں ہوئے. تو لہذا گفتگو کو سمیٹ ٹاپک کو جو زیادہ واسٹ ہو گیا تھا, اس کا دوسرا سر پہلو یہ ہے, ہم واپس اس کو آتے ہیں کہ اس کی جو کیٹیگریز ہے, یعنی گفتگو ہو کس طرح کی. سب سے پہلے جو مطلب کہ آپ نے وہ بات کی ہے کہ آداب جو ہے, آداب میں یہ ضروری ہے جو وہ حدیث شریف ہے کہ ایسی محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے یا اس کی حمد و ثنا تعریف نہ ہو تو وہ آگے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا, ہاں وہ ضائع گئی, بلکہ اس کے سلسلے میں وعید ہے. لہذا سب سے بڑا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ سب سے پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے ذکر سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف اس سے شروع ہو, اور پھر جس طرح کی سچویشن ہے اس کے مطابق انسان اس گفتگو کو کرتا جائے. گفتگو کی ایک ایسی مطلب کہ یہ ہے کہ یہاں سے ماں اور چھوٹے بچے سے شروع ہو کے یہ معراج شریف تک جاتی ہے. وہ بھی گفتگو تھی, وہ بھی گفتگو تھی. قرآن پاک کی سر گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرق ایسا ہوتا ہے کہ جو قاری ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ اللہ, اگر آپ نے, وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. آپ کی بات قرآن پاک کو سننا, اس کو مطلب کہ وہ نا وہ بھی قرآن مجید تصنیف نہیں ہے, بڑی اہم بات ہے, تصنیف نہیں ہے قرآن, کلام ہے, کلام ہے, زبردست اللہ پاک کا کلام. تو لہذا وہ اس کا مطلب کہ وہ بھی ادبوں میں مطلب کہ, تو یہ ساری گفتگو ہے. بعض اوقات ایسی گفتگو بھی ہوتی ہے, آپ نے وہ شاید آپ نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہیں جب آہستہ بولنا ہوتا ہے تو بندہ اونچا بولے تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا, انگلش والے کہتے ہیں جی کہ اسپیک لو اف یو اسپیک لو, اگر کوئی محبت کی پیار کی بات کرنی ہے تو آہستہ کرو. تو جس طرح وہ سورہ لقمان والی بات آپ نے مطلب کہ وہ کی تھی, حضرت لقمان والی, تو اس میں مطلب وہ نہ صرف یہ تاکید کی گئی ہے بلکہ مثال دی گئی ہے کہ آوازوں میں سے بدترین آواز گدھے کی ہے. یہ قرآن پاک کا ہے, یہ انہوں نے جو کوٹ کیا تھا کہ جہاں آہستہ بولنا ہے وہاں آہستہ ہی بولا جائے تو پھر بات بنے گی. تو لہذا یہ دیکھنا, اگلے بندے کا لیول دیکھنا, ایک مطلب کہ ایک عام سطحی بندہ ہے اور اس کے سامنے آپ مطلب کہ وہ دوسری بات کرنا شروع کر دیں گے تو وہ یا تو آپ کو پاگل سمجھے گا, ہاں ہاں, واہ واہ واہ. مجھے وہ یاد آ رہی تھی مولانا شاہ احمد دورانی کی ایک بات چھوٹی سی. وہ گزرے تھے تو وہ ریڈی والا کوئی کنو یا کوئی وہ کر رہا تھا, تو بیچ رہا تھا نا, کنو تھے یا سیب تھے یا جو بھی کوئی فروٹ. تو ان وہ چونکہ مولانا صاحب, علامہ صاحب مطلب کہ بڑے سفسٹیکیٹڈ وہ لینگویج تھی ان کی اردو, تو انہوں نے کہا کہ یہ بھائی عددن بیچ رہے ہیں یا وزنن بیچ رہے ہیں. تو ان سے مطلب غور نہ ایسا دیکھ کے ہوتا ہے جی مولوی صاحب میں کنوں بیچنا پیا. میں کہ عددن بیچتے ہیں یا وزنن بیچتے ہیں. یہ ایکچولی واقعہ ہے شاہ احمد دورانی صاحب. جی جی بالکل ایسے. تو لہذا وہ نہ عددن کو سمجھا نہ وزنن کو سمجھا, ادروائز انہوں نے بات وہ ٹھیک کی تھی.
تو لہذا یہ لیول کیلیبر کہ کس سے بات کرنی ہے وہ ملحوظ خاطر بھی جس طرح آپ نے عامہ دی خاصاں دی گل عامہ آگے ہاں تو میرا ایک اپنا شعر ہے کہ ایک نوبت وہ بھی آتی ہے کہ انگ 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 وے بڑا بلیغ تیرا بنا بولیا ہی بات چیت ہو گئی. بعض اوقات بولن دی بھی نہیں نوبت ہوتی, یہ بھی گفتگو ہے. سائلنس بعض اوقات سائلنس ہی سر گفتگو ہے, کنوے ہو جائے خاموشی ہے. واہ 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 جس بندے کو آنکھوں سے سمجھنا ہے اس سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. ہائے ہائے ہائے, وہ اپنی اولاد کے بارے میں خاص طور پہ کیا اگر آپ یہ سمجھ نہیں سکتے تو میرے نہیں تیور سے پتہ چلتا ہے. زبردست زبردست. جی سر جی سر, مطلب کہ آپ سر میں نہیں مطلب ہوگی میری ہوگی بات, ہم اب آپ کی سننی ہے, میں تو ایسے ادھر ادھر